معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت جنرس تھے، لیکن حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اجود ما یکون فی رمضان، کہ آپ کی جو جنروسٹی ہوتی تھی وہ رمضان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی. ٹرائی ٹو بی ود یور اون سیلف فار اونلی 5 منٹس. مجھے اس رمضان میں یہ سوچنا ہے کہ آخری دفعہ میں نے اس کمیونیکیشنل جنروسٹی کو کب پریکٹس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں میں ہیلپ یو. مجھے آخری دفعہ کب موقع ملا کہ میں کسی شخص کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ میں ہیلپ. لاس کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا میٹر نہیں کرتا، کسی بھی انسان کا لاس ہوتا ہے. ٹریجڈی از ٹریجڈی. ہم نے آخری دفعہ کب اس ٹریجڈی کے تصور کو سمجھا کہ کسی کو اگر کوئی پینسل پسند ہے، اس نے ایک پینسل لی تھی، اب وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اس نے کوئی پین لیا تھا وہ اویلیبل، اس نے کوئی شوز لیے تھے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور وہ چوری ہو گئے، کچھ ہو گئے. someone is in grief and sorrow, go and console with him. This is also the prophetic trait of generosity. وہ خواتین جو آپ کی سروسز دے رہی ہیں بہت ہی نامنل قسم کی، آپ کے واش رومز اور باقی جگہ، اور آیا اور اس طرح کے لوگ، کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں وہ کانپنا نہ شروع ہو جائیں تو میرا نام بتا دیجیے گا. اس لیے کہ ان کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے انسٹیٹیوٹس کے اندر اور جگہوں میں رہتے ہوئے، and no one has ever put his hand on him. آپ سے یہ سوال ہے، میرا اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یہ ساری سوسائٹی کے اندر یہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جن کو کوئی ماں کی گالی دیتا ہے، کوئی بہن کی گالی دیتا ہے، کوئی جوتا مارتا ہے، کوئی ابیوز کرتا ہے، کوئی مینٹل ابیوز کرتا ہے، کوئی فزیکل ابیوز کرتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل ابیوز کرتا ہے، میں نے اور آپ نے آخری دفعہ ان دا فٹ اسٹیپس آف دا پروفٹ میں جا کے ان کو پیچھے سے کب پکڑا، اور پیچھے سے کب پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ لپٹا کر یہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یو آر ناٹ ڈپرائیوڈ. میں پروفیٹک وزڈم سے یہ چیز لے کر آیا ہوں کہ ہر انسان عزت کا مستحق ہے. اور آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں عبادت بھی کیجیے، اس آخری عشرے کے اندر تہجد بھی پڑھیے، لیکن اس آخری عشرے کے اندر یہ 3-4 چیزیں ان پہ ریفلیکٹ کرنے کی، آئیڈینٹیفائی کیجیے ارد گرد دکھے ہوئے لوگ، یہ 3 کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، سائل کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، اور اس سے باہر نکلیے کہ اس کو پیسے چاہیے. نہیں، many times people have the money, they do not have the company. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو پورا دن بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو اٹھ کر عبادتیں کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں لیکن صبح ان کی بیلنس شیٹ کے اندر سوائے جاگنے کے کچھ نہیں. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. والسلام على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل الصلوات وأكرم التسليمات. نہایت قابل احترام ڈائریکٹر صاحب، فیکلٹی ممبرز، ہمارے مہمان ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، حبیب اللہ صاحب، اور بہت ہی قابل احترام بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں سوسائٹی کا، ڈائریکٹر صاحب کا، میڈم کا، کہ جن کی کاوشوں سے اتنا زبردست آرگنائزڈ ایک ایونٹ آپ سب نے کیا ہے. آپ سب کو اس پر بہت مبارک ہو. ہم تھوڑی دیر پہلے نیچے موجود تھے اور ایگزیبیشن آپ کی دیکھ رہے تھے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ہمبلی عرض کر رہا تھا کہ مجھے سیرت پہ تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور روزانہ کو تقریباً 7-8 کروڑ بچہ پڑھ رہا ہے جو سیرت لکھنے کا مجھے موقع ملا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو کریکولم ڈیولپ ہوا ہے کلاس 6 to 12 اس میں سیرت کا سیگمنٹ میں نے ڈیولپ کیا ہے الحمدللہ. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، 15 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں گا. میں آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اچھی یونیورسٹی اور اتنے زبردست بچوں کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جسٹ 2-3 پوائنٹس ٹو پونڈر آن، کہ ہم ان 2-3 پوائنٹس کو آج ذرا اپنے ساتھ لے جائیں. اور وی آر سو بلیسڈ کہ آگے آنے والے دن جو ہیں یہ ہارویسٹنگ کے دن ہیں. جیسے آپ کے سمسٹر کا آخری ہفتہ جو ہوتا ہے وہ ہارویسٹنگ کا ہوتا ہے، آخری 2 ہفتے ہارویسٹنگ کے ہوتے ہیں. اینڈ یو پیپل ہارویسٹ واٹ ایور یو ہیو ڈن تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. سو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا لاسٹ 10 days آف دس منتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ویسے تو پوری زندگی بہت سیکھنے والی ہے،
لیکن رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کی روایت ہے، دیگر صحابہ کی بھی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت جنرس تھے، لیکن حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اجود ما یکون فی رمضان، کہ آپ کی جو جنروسٹی ہوتی تھی وہ رمضان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. یعنی رمضان کے اندر وہ جنروسٹی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے کہا کہ بعض اوقات ایسے لگتا تھا جیسے کوئی تیز ہوا چل رہی ہو تو آپ اس تیز ہوا سے بھی زیادہ جنرس ہو جاتے تھے. یہ جو اگلے 10-12 دن 14 دن 15 دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس، اس میں ہم اگر 2-3 چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں. آپ کی طرف سے جو عنوان طے ہوا تھا وہ تھا ایتھکس کا، موریلٹی کا، کریکٹر بلڈنگ کا. مجھے اور آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ سب سے آخری مرتبہ ہمیں 5 منٹ کب ملے تھے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، بہت ریئلسٹکلی، کہ 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے we got some time. And when I say time, it does not mean that you are alone with your own self. You are literally alone with your own self without any other thing except your own self. تو شاید آپ کا اور میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں سر، بیکاز یہ جو ڈیوائس ہمارے پاس آ گئی ہے، یہ ڈیوائس نے ہمیں ایسا کیپٹیو بنا دیا ہے کہ صبح سب سے پہلا ایکشن میرا جو ہوتا ہے وہ اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ہوتا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے جو سب سے آخری ایکشن میرا ہوتا ہے وہ اس ڈیوائس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہونے کا ہوتا ہے. تو بس جب ہم مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرو، ذرا دیکھو، غور کرو، تو ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں چلے جاؤ کسی بہت ہی دور افتادہ جگہ پر. نہیں. Try to be with your own selves for only 5 minutes and try to reflect کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور خاص طور پر یہ آخری 10 دن، میں آپ کو عرض کروں یہ اتنی شاندار اپرچونٹی ہے میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی اور ریفلیکٹ کرنے کی. اور سب سے اہم چیز شاید ان آخری 10 دنوں کے اندر ریفلیکشن ہے. سو مچ سو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے، یہ نیچے دیکھیں نا آپ کی جو ایگزیبیشن چل رہی ہے اس میں ان کے سفر چل رہے ہیں، کبھی وہ نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا تھا جس کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے اور آ کر مسجد نبوی کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لیتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے. سوال یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے تھے، یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے اس پہ میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے موریلٹی کا فرمایا، آپ نے کریکٹر بلڈنگ کا فرمایا، ایتھکس کا فرمایا. مجھے اور آپ کو ان آخری دنوں میں عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ دے ہی دیں گے. آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں. بلکہ آخری عشرے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آخری عشرے میں خود بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کر لیتے تھے. اور ویسے یوزولی یہ نہیں کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اٹھواتے تھے اپنی خواتین کو، بچیوں کو، بیویوں کو، اور کہتے تھے کہ ایک خذوا صواحب الحجر، یہ جو حجروں کے اندر خواتین ہیں نا، ان کو اٹھاؤ، ان کو کہو کہ دیز آر دا موسٹ پریشیس مومنٹس آف یور لائف. اف یو آر ریئلی ولنگ ٹو ریپوزیشن یور سیلف، ریکنسیڈر یور سیلف، relocate yourself, so these are the most precious moments for this activity. اور یہ جو سخاوت کا ایلیمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنروسٹی کا، مجھے ان 10 دنوں کے اندر اس جنروسٹی کو تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے. میں جب کہتا ہوں جنروسٹی تو آپ سب کے ذہن میں آتے ہیں پیسے، اس لیے کہ whenever we say generosity تو ارد گرد کا ہمارا سارا ماحول ایسا بن گیا کہ this word has started getting associated with money, with currency. کہ generosity means 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees, 10,000 rupees. No, this is one of the generosities. When we say generosity of the Prophet, so it means generosity of the prophets in all the dimensions and walks of life. وہ generosity کیسی تھی؟ وہ جنروسٹی ایسی تھی کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو ظاہر ہے جب آپ کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے، ڈائریکٹر صاحب ہیں، آپ کے وی سی ہیں، کوئی بھی استاد ہے، بڑا ہے، تو ایک تھوڑی سی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں آپ، تھوڑی سی ریلیکٹنسی ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو انگیج ود ہیم، بٹ ہاؤ شوڈ آئی پروسیڈ؟
what should be the salutation, what should be the beginning lines. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کی جنراسٹی یہ تھی کہ اگلا بھی یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ I have to communicate with the holy prophet peace be upon him, اور ابھی وہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ کیسے شروع کروں, کیا کہوں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور سے دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرے اور وہ کمیونیکیٹ کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر لیتے تھے سلام میں, اور وہ آئس بریکنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا تھا, اور اس کو یہ احساس ہوتا تھا لو جی ہمیں تو انیشیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انیشیٹ کر لیا. وہ آگے بڑھتا تھا, جب آگے بڑھتا تھا تو اس کا جی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائے. جب وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا تھا تو اللہ کے رسول کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے زیادہ آگے بڑھ کے اس کو لیتا تھا, اور اس کے بعد اس میں جو وارمتھ ہوتا تھا, اس کے بعد اس کے اندر جو ایک محبت کا احساس ہوتا تھا, ایک سینٹیمنٹل ٹرانسفر آف فیلنگ ہوتا تھا. اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسکرانا ہوتا تھا, ایسوشیٹ کرنا ہوتا تھا, اس کو کنزول کرنا ہوتا تھا, وہ کنزول کرنا اتنا اہم ہوتا تھا کہ اس کے آدھے مسئلے تو اس سے ہی حل ہو جاتے تھے. مجھے اس رمضان میں یہ سوچنا ہے کہ آخری دفعہ میں نے اس کمیونیکیشنل جنراسٹی کو کب پریکٹس کیا تھا, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ. اگر میں 4th سیمسٹر میں ہوں تو 5th سیمسٹر والوں کے ساتھ, اور اگر میں 3rd سیمسٹر میں ہوں تو 2nd سیمسٹر والوں کے ساتھ. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی تھی, یعنی اتنی جنراسٹی کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا تھا, اور ہاتھ بڑھا کر جب ہاتھ ملاتا تھا تو اب وہ یہ انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے کریں. لیکن we do not have a single incident in which someone has confessed that he was the one who took the prophet took his hand back from him. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کو پکڑے رکھتے تھے حتیٰ کہ خود وہ شخص اپنا ہاتھ پیچھے کرتا تھا. میں اور آپ دیکھیں آخری دفعہ ہماری کمپنی میں آنے والے آدمی کو ہم نے اس کمیونیکیشن جنراسٹی اور سینٹیمنٹل جنراسٹی میں سے کتنی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک مجمع بیٹھا, بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں, اس میں مسجد نبوی کا بھی پورا وہ دیکھ کر آئے ہیں, کہاں مجمع لگتا تھا, کیسے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد نبوی, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارا سلسلہ چل رہا ہے. ایک صحابی اندر داخل ہوتے ہیں, ان نون. ابھی ہم جن بڑے بڑے ناموں کو نیچے سن کر آئے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ اجمعین, سارے بڑے بڑے صحابہ کا ذکر نیچے ہو رہا تھا. ان نون صحابی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں انٹر ہوتا جب دیکھتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہلنا شروع کرتے ہیں, ایز اف ہی از ٹرائنگ ٹو میک سم ایمپل اسپیس فار دس مین. صحابہ they got bewildered. یہ ایک کرسی یہاں خالی پڑی ہوئی ہے, ایک کرسی یہ خالی پڑی ہے, ایک یہ پڑی ہے, ایک پیچھے پڑی ہوئی ہے, خاصی کرسیاں ہیں ہمارے پاس, 2 4 6 کرسیاں ہیں. تو مسجد نبوی میں شاید اس سے بھی زیادہ جگہ موجود تھی. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنزول کرنے کی کوشش کی, کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نہیں, there is no need to worry about accommodating him. ان فی المکان سعۃ. اللہ کے رسول جگہ کے اندر گنجائش ہے. آپ نے فرمایا گنجائش کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملنے کے لیے آئے اور وہ اندر داخل ہو رہا ہو تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ہلا جائے تاکہ اس کو کنسرن کا احساس ہو کہ آئی ایم ویلکم, سم ون از ویلکمنگ می. مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے 3rd سیمسٹر والوں کو کہ 2nd سیمسٹر والوں کو اس کنسرن کا کبھی احساس ہوا, اور 2nd سیمسٹر والوں کو سوچنا ہے کہ کیا 1st سیمسٹر والوں کو ہم نے کبھی اس کنسرن کا احساس دلایا. ابھی جو تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کی, اس میں کیا تھا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو سوال کرنے والا اس کو جھڑکو مت. ہم نے اس کا معنی کیا سمجھا کہ جب ہم گاڑی میں شام کو واپس جا رہے ہوتے ہیں نا فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے, کوئی ایسے کرتا ہے نا, ایسے آپ کو بار بار تنگ کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں, جتنا آپ نہیں دیتے اور زیادہ کرتے ہیں آپ کو, آپ نیچے کرتے ہیں اور جان چھوڑا. ہم نے کہا ہاں ہم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پہ ہم نے کیا کر لیا. نہیں, وہ جو 1st سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آیا اور آپ 5th سیمسٹر میں ہیں, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ پروسیس کیسے ہوگا جوائننگ کا.
تو آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ آفس ہے، اس آفس میں جا کے پوچھ لو. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے ہی کرتا کہ اس آفس میں جا کے پوچھ لو تو آپ پر کیا بیتتی؟ یہ ہے، یہ جنرosity آف دا پروفٹ ہے کہ جو سوال کرنے والا آیا ہے، یو آر دا بلیسڈ human being in the universe right now, that you are on lending end and someone is on the borrowing end. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، یہ اللہ کی نعمت ہے اس وقت آپ پر کہ you are on the lending end and someone is on the borrowing end and he is trying to get some assistance from you. Give him the assistance he requires. اللہ کے رسول تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہی مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملا کے وامت کا اظہار کرتے ہیں. آپ اگر اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو یہ تو بتا دیں کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے ارد گرد جو آدمی ہے نا، اس کو الٹریٹ ہے بیچارہ، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، سو وی ٹرائی اوائڈنگ دیم تاکہ اس کا فارم نہ فل کرنا پڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں، میں ہیلپ یو. مجھے آخری دفعہ کب موقع ملا کہ میں کسی شخص کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ میں ہیلپ یو؟ کب کسی کی سچویشن کے اندر ہم نے جا کر اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی؟ آپ کا کلاس فیلو ہے، آپ کی کلاس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی لڑکا یا لڑکی پڑھ رہی ہے، and you are finding that there is something which is fishy, there is something which is problematic, she is not in her true colors, he is not in his true colors. تو ہمیں کبھی یہ خیال آیا کہ یہ بھی تو جنرosity ہے کہ اس کے پاس جا کر بیٹھ کے پوچھا جائے کہ خیریت ہے، کوئی ایشو تو نہیں چل رہا، کنسرن کا اظہار کیا جائے. اور کوئی نیا اسٹوڈنٹ جس وقت کلاس کے اندر آتا ہے تو اس نئے اسٹوڈنٹ کے کلاس میں آنے میں کیا دیکھیے، اللہ کے رسول کہاں اور صحابہ کہاں، آپ تو کولیگز ہیں نا آپس میں، آپ تو اکٹھے پڑھتے ہیں. کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے، کسی ایسی جگہ سے آ گیا، آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہوا اسلام آباد والوں کو، یو پیپل آر بلیسڈ، وی پیپل ہو لیو ان اسلام آباد راولپنڈی، یو آر بلیسڈ، وی آر فرام بگ سٹیز. Someone from a very small city has come. He is unfamiliar of the culture and tradition and norms of Foundation University. And he is striving and he is trying to understand the things, and there is no one to extend his hand to him and say, come, let me explain you where the administration block is. Let me explain you where the academic block is. Let me explain you the sequence of the events. کہ تم نے پہلے یہ کرنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی جنرosity ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے لیے کنسرن، دوسروں کا یہ احساس رہنا کہ دیکھیے نا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم یہ واقعہ کتنی دفعہ سن چکے ہیں اور کتنی دفعہ اس پر ریفلیکٹ کر چکے ہیں، لیکن اب تک اپنی پریکٹس میں کیوں نہیں لا سکے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے خدمت گار انس، وہ آ کر اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرا وہ بھائی ہے نا ابو عمیر، he is not in his colors nowadays. What happened to Abu Umair? اللہ کے رسول he had a bird, he had a pet. The pet has died. یا وہ اڑ گیا یا مر گیا، دونوں طرح کی بات ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کنسرن کا، پروفیٹک کنسرن کا for the others، کہ براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بچے کے ساتھ. انس جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں اور چھوٹے سے بھائی ہیں. اور کیا ہو گیا؟ کرپٹو کے اندر انویسٹ کیا تھا، پیسے ضائع ہو گئے. کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر بلینز انویسٹ کیے تھے اور وہ ضائع ہو گئے. نہیں، کوئی بہت بڑا وینچر شروع کیا تھا اور وہ وینچر کامیاب نہیں رہا. نہیں، ایک پرندہ چھوٹا سا، وہ چھوٹا سا پرندہ ایک بچے کا فوت ہو گیا. Prophet peace be upon him, with all the excessive engagements he had, socio, political, economic, psychological, ان سب کو چھوڑ کر وہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، پتہ چلا کہ آپ کا ایک پیٹ تھا وہ مر گیا یا اڑ گیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تمہارے پرندے نے کیا کیا؟ میں آخری دفعہ کب اپنی اس کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھا جس کے دادا دادی، ماما مامی، نانا نانی، والد والدہ فوت ہو گئے؟
ارے اللہ کے رسول تو ایک پرندے کے مرنے پر بھی جا کر کیا کر رہے ہیں, سمپتھی اور امپتھی کا لیول دیکھیں آپ. یہ بھی نہیں کہ ہی سمنڈ ہم کہ since I am big, I am the prophet, I am in the masjid of my masjid, Masjid al-Nabi, so Anas, go and summon Abu Umair so that I console, I offer the taziyat. نہیں, he personally went to him. بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ لاس کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا میٹر نہیں کرتا, کسی بھی انسان کا لاس ہوتا ہے. ٹریجڈی از ٹریجڈی. ہم نے آخری دفعہ کب اس ٹریجڈی کے تصور کو سمجھا کہ کسی کو اگر کوئی پینسل پسند ہے, اس نے ایک پینسل لی تھی, اب وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, اس نے کوئی پین لیا تھا وہ اویلیبل, اس نے کوئی شوز لیے تھے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور وہ چوری ہو گئے, کچھ ہو گئے. Someone is in grief and sorrow. Go and console with him. This is also the prophetic trait of generosity. کتنے ہی لوگ ہیں جو میرے اور آپ کی طرح اس وقت یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, اسی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے اندر. بیٹے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, they never get the opportunity of entering this block. They are always standing outside the block. میں نے اور آپ نے آخری دفعہ ان کے ساتھ کب ریلیٹ کیا؟ کب ایسے ہوا کہ میں گزر رہا تھا ان کے پاس سے اور میں نے ان سے کہا کہ السلام علیکم. ہم نے تو کبھی ان کو انسان ہی نہیں سمجھا, ہم تو ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں ایز اف کہ وہ کوئی لکڑی کے ہیں, لوہے کے ہیں, کوئی ستون ہے. اور ان کا شکوہ ہم سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے اور یونیورسٹی تعلیم سکھاتی ہے, ادب سکھاتی ہے, ان کو تو بنیادی انسانی رویوں کا بھی نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا. کس کا جنازہ جی؟ اور یہ وقت تھا, پیک ٹائم تھا, نیچے جائیے, بنو قریظہ اور یہ سارے غزوات کا زمانہ تھا, when the things were on the extreme level of intensity. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم جب جنازہ سامنے آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا, اظہار کیا. تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کوئی مسلمان مر گیا ہے. تو آپ نے فرمایا, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا اوہ سوری, اچھا چلو میں بیٹھتا ہوں یار, نہیں. آپ نے فرمایا ایک انسانی جان کا لاس ہے. There is a loss of a human life, and I, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, being the prophet of the universe, am supposed to be part and parcel in this loss, associating with them, sharing the loss with them. تو یہ جو ہمارے باہر گارڈز ہیں, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, یہ یہودی تو نہیں ہے؟ اگر ہوں بھی, مان لیں کہ ہوں بھی, تو کیا اس ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ایک ہیومینٹی کے لیول پہ ان سے انٹریکشن کرنا ہمارا حق نہیں بنتا؟ کبھی ذرا دیکھیے تو صحیح, وہ خواتین جو آپ کی سروسز دے رہی ہیں, بہت ہی نامنل قسم کی, آپ کے واش رومز اور باقی جگہیں, اور آیا اور اس طرح کے لوگ, کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, وہ کانپنا نہ شروع ہو جائیں تو میرا نام بدل دیجیے گا. اس لیے کہ ان کو 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے انسٹیٹیوٹس کے اندر اور جگہوں میں رہتے ہوئے, and no one has ever put his hand on him or her. بلکہ ہم کیسے گزرتے ہیں ان کے پاس سے؟ We try to pass by them as if there is something evil, there is something filthy, اور ہم ان سے گزر جائیں اور ان کے ساتھ ہم کنیکٹ نہ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنراسٹی نہیں ہے. اور سب سے اہم جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں اس رمضان کے اندر, مجھے اپنے ارد گرد وہ لوگ دیکھنے, اور ڈپرائیوڈ کا پھر وہی مسئلہ, جب ہم کہتے ہیں ڈپرائیوڈ تو سر یہ ذہن میں آتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں. ڈیپریویشن از سم تھنگ ایلس. Economic deprivation is one of the deprivations. There could be a psychological deprivation, there could be a social deprivation, there could be a physical deprivation, there could be a societal deprivation. یہ جو deprivation کے اندر لوگ ہیں, ان کے ساتھ مجھے انٹریکٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ سکھا رہے ہیں. میں آخری بات, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ واقعہ سناتا ہوں. I want to end on a very beautiful story from the life of the Prophet. Do you want it? Should I proceed? ایک صاحب تھے جی, دیہات کے رہنے والے تھے.
ظاہری خد و خال بھی کوئی اتنے پلیزنٹ نہیں تھے، فیئر نہیں تھے. اس کو بہت ڈسکرپٹیولی کتابوں میں ملتا ہے. چہرے پہ بعض نے کہا کہ چیچک کے داغ بھی تھے، قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی فیئر نہیں تھا. دیہات سے آتے تھے. جب دیہات سے آتے تھے تو پیدل آتے ہوں گے. لوکوموٹیوز اس وقت کیا ہوتی تھی، موبلٹی کے کیا مینز ہوتے تھے. پسینہ بھی آ جاتا ہوگا، دھوپ بھی آ جاتی ہوگی. میرے اور آپ کی طرح تو بسز میں اور گاڑیوں میں نہیں آتے ہوں گے ود دا ونڈوز ٹلٹڈ. دھوپ، گرد، غبار وہ سارا پڑا ہوتا تھا. اور بیچارے کچھ سبزیاں لے کر آتے تھے اور مدینہ منورہ کی مارکیٹ کے اندر آتے تھے اور آ کر وہ سبزیاں بیچتے تھے. لیکن چونکہ فزیکلی بھی کوئی اتنے زیادہ اپیلنگ نہیں تھے، سوشلی بھی کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، ایکڈیمک بیک گراؤنڈ بھی میرے اور آپ کی طرح نہیں تھا، بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی نہیں تھے. تو دا مومنٹ ہی یوز ٹو انٹر دا مارکیٹ آف مدینہ تو لوگ کہنا شروع کر دیتے تھے لو جی مل گیا بندہ آج پھر. دس از واٹ وی کیپ آن ڈوئنگ ود دا ونز ہو آر ان دا فٹس اینڈ شوز آف دیز پیپل سچ پرسن. لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. کوئی ادھر سے آیا ایک چپیڑ لگا دی، کسی نے ان کے رنگ کا مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ دیکھ رہے تھے. ایک ڈپرائیوڈ آدمی ہے، لوگوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. مینٹل ابیوز، فزیکل ابیوز، باڈی شیمنگ، کلر کے اوپر بات. ظاہر ہے دیہات سے آیا تو لہجہ بھی اس کا دیہاتیوں والا ہوگا، تو لہجے کی نقل. کپڑوں میں یار تم گندے ہو، تمہارے جسم سے بو آتی ہے، مہک آتی ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے. کون سا ایسا ڈیپریویشن کا ڈائمینشن نہیں تھا جس کو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تھے. اور یہ جب بھی گھر سے نکلتے ہوں گے، مدینہ کے لیے نکلتے ہوں گے اپنے گاؤں سے، تو کہتے ہوں گے ون مور ایپیسوڈ آف ہیوملیشن. رسوائی کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے آج میری زندگی میں. ایک دن یہ آتے ہیں، وہی چل رہا ہے جو چلتا ہے، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اچانک اور لوگ کیا کرتے تھے، ان کو اٹھا لیتے، چونکہ قد چھوٹا تھا نا تو ان کو اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر کہتے تھے کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے گا. یعنی آزاد انسان کو کیا بنا لیتے تھے؟ غلام. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی سوشل بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا. تو سوشل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آزاد بھی کیا بنا ہوا ہے؟ غلام بنا ہوا ہے. اتنا ڈپرائیوڈ آدمی. اور مذاق اڑاتے تھے. کوئی کہتا تھا میں 10 کا خریدوں گا، کوئی کہتا تھا میں 20 کا خریدوں گا. تو نہیں 10 تو اس کے بہت زیادہ ہے. اس طرح کے تو 10 میں 3 آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑ لیے ان کو اور پیچھے سے پکڑ کے اپنے جسم کے ساتھ لگایا. جن کی خوشبو اتنی ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں ہمیں جب ملتے نہیں تھے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. We used to follow the fragrance of the Prophet and we used to identify him. جن کی نفاست کا یہ عالم تھا کہ وہ دودھ پیتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تو اس کے بعد کلی کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دودھ کے بعد کلی کرنا فرض واجب ہے؟ کہا نہیں اس میں چکنائی ہوتی ہے. I feel کہ میں چکنائی میرے منہ کے اندر مجھے تنگ کر. اتنا نفیس نبی. وہ آتے ہیں اور آ کر ان کو پیچھے سے پکڑتے ہیں اور پیچھے سے پکڑ کے اٹھا کے کہتے ہیں کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے گا. تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ آج پھر رسوائی کا ایک نیا چیپٹر کھلنے لگا. اور وہ غصے سے وہ سارا غصہ اور وہ سارا ہیٹرڈ اور وہ سارا احتجاج اور پروٹیسٹ آف دا سوسائٹی کہ اس سوسائٹی نے مجھے کیا دیا ہے، یہ سوسائٹی مجھے ہمیشہ ڈیہیومنائز ہی کرتی رہی ہے. ون مور ڈیہیومنائزیشن ٹوڈے. ایسے کو نہیں مار رہے ہیں، ایسے کو نہیں مار رہے ہیں کہ چھوڑو مجھے چھوڑو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھا کے پوچھتے ہیں کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاتے ہیں تو جو آدمی تھوڑی دیر پہلے ایسے کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو اور چپکاتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اور کہتا ہے اللہ کے رسول آج عمر بھر کی ڈپریویشن ختم ہو گئی. لیکن
اندر سے شکوہ یہ نکلتا ہے، اللہ کے رسول اس کھوٹے کو کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو انک لست عند اللہ کاسدا، تم اللہ کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرا اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یہ ساری سوسائٹی کے اندر یہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جن کو کوئی ماں کی گالی دیتا ہے، کوئی بہن کی گالی دیتا ہے، کوئی چوتا مارتا ہے، کوئی ابیوز کرتا ہے، کوئی مینٹل ابیوز کرتا ہے، کوئی فزیکل ابیوز کرتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل ابیوز کرتا ہے، میں نے اور آپ نے آخری دفعہ ان دا فٹ سٹیپس آف دا پروفٹ میں جا کے ان کو پیچھے سے کب پکڑا، اور پیچھے سے کب پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ لپٹا کر یہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یو آر ناٹ ڈپرائیوڈ۔ میں پروفیٹک وزڈم سے یہ چیز لے کر آیا ہوں کہ ہر انسان عزت کا مستحق ہے اور ہر انسان کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں عبادت بھی کیجیے، اس آخری عشرے کے اندر تہجد بھی پڑھیے، لیکن اس آخری عشرے کے اندر یہ 3-4 چیزیں ان پہ ریفلیکٹ کرنے کی، آئیڈینٹیفائی کیجئے ارد گرد دکھے ہوئے لوگ، یہ 3 کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، سائل کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اور اس سے باہر نکلیے کہ اس کو پیسے چاہیے نہیں۔ many a times people have the money, they do not have the company. Providing company to someone is sometimes more better than providing money to them. They are in the need of company. They are in the need of a consoling hand and a consoling heart and a consoling shoulder. تو یہ چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس رمضان کے آخری عشرے میں ہم ریفلیکٹ کریں کہ یہ جو پروفیٹک کریکٹر میں سے انٹریکٹ کرنا تھا، یہ جنروسٹی آف دا کمیونیکیشن، جنروسٹی آف دا انٹریکشن، یہ ہم میں کتنی ہے، ہم نے کتنا آگے بڑھ کے لوگوں کے معاملات کو دیکھا، سمجھا، ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے طے کردہ وقت سے زیادہ وقت لے لیا، میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آخری 10 دن ایسے ہوں کہ اس میں ہم ریفلیکٹ کریں، اور ریفلیکٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹر صاحب ہم سارے جب واپس آئے نا اپنے اپنے کیمپسز میں، تو ہمارے گارڈز، ہمارے سویپرز، ہمارا اسسٹنگ سٹاف، وہ سارے پریشان ہو جائیں کہ یار یہ کون لوگ تھے، پہلے والا اصلی تھا یا یہ والا اصلی ہے۔ اگر اس طرح کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ہمارے رویے کے اندر کہ ہم جس سے مل رہے ہیں اس سے اچھی طرح مل رہے ہیں، اخلاق سے مل رہے ہیں، آنر کر رہے ہیں اس کو، ایتھیکل مورل لیول پر اس سے مل رہے ہیں، تب تو اس رمضان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو پورا دن بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو اٹھ کر عبادتیں کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں لیکن صبح ان کی بیلنس شیٹ کے اندر سوائے جاگنے کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔